اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی دو آیات جو ہیں وہ اعراب کے بارے میں، دیہاتیوں کے بارے میں کیا آئی ہے جی کہ اشد کفرا و نفاقا واجدر اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ، یعنی ایک تو وہ کفر اور نفاق میں بڑے سخت ہیں، دوسرا ہونا بھی ان کو ایسا ہی چاہیے کیونکہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے کیا نازل کیا ہے۔ پھر یہ کہ وہ ایک گروہ وہ ہے من الاعراب، اعراب میں سے کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو من یتخذ ما ينفق مغرما، کہ جو خرچ کرنے کو سمجھتے ہیں تاوان چٹی، وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور آپ کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں اس بات کے انتظار میں کہ وہ کسی مشکل میں پھنسیں۔ تو اب ایک اور قسم آ رہی ہے، وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور دیہاتیوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، من الْأَعْرَابِ، دیہاتیوں میں سے من موصولہ جو کوئی، یعنی کوئی ایسا بھی ہے، یعنی ایسے بھی ہیں یؤمنو، آمنا یؤمنو، یہ یاد رکھیے گا، یہ جو ہے نا واو کے اوپر حمزہ ہے، کیا چیز ہے جی؟ یہ حمزہ ہے، حمزہ، یہ واو کرسی کا قاعدہ ہے، پیش کی وجہ سے یہ آ گیا واو، ٹھیک ہے، ورنہ اصل میں یہ حمزہ ہے، یعنی اگر یہ یا بھی اس کے نیچے کسی صورت میں آ جائے تو بھی، واو بھی آ جائے تو پڑھا یہ حمزہ جائے گا، تو یؤمنو، واو نہیں پڑھی جائے گی، حمزہ پڑھا جائے گا، یؤمنو۔ ایسے ہی اگر اس کو آپ کنورٹ کرتے ہیں یؤمنو کو اسم الفاعل میں تو کیا بنتا ہے جی؟ ہم کیا پڑھتے ہیں اس کو؟ ہم عام طور پہ کیا پڑھتے ہیں؟ مومن، کیا پڑھتے ہیں؟ مومن۔ حالانکہ یہ کیا ہے؟ یؤمنو سے آمنا، وہ ایمان لایا، اور یؤمنو وہ ایمان لاتا ہے، تو یؤمنو سے کیا بنانا ہے؟ فاعل، تو یہاں پہ آئے گا میم اور یہ دو پیشیں ہو جائیں گی، تو یہ بن جائے گا مؤمنن، مؤمنن، مومن نہیں، کیونکہ یہ حمزہ ہے، ٹھیک ہے، اس پہ آ کے رکے گا، یہ اس پہ جزم ہے حمزے پہ، مؤمن، یہ اپنے ذہن میں رکھیں، یہ لفظوں کی پہچان کے لیے۔ تو من الاعراب من یؤمن، اب یہ بات آپ کے ذہن میں رہے گی، یؤمن جو کوئی ایمان لاتا ہے، من الاعراب من یؤمن، اب یہ اس کو آگے اس نون کو یہ کے اندر جب ڈالا گیا تو اس پہ جزم شد آ گئی، یہ یرملون کا قاعدہ ہے جو کہ تجوید کا، یعنی نون ساکن کے بعد اگر یا، را، میم، لام، واو، نون آ جائے تو وہ کیا شکل اختیار کرتا ہے، تو من یؤمنو، کہ جو کوئی ایمان جب لاتے ہیں، جو ایمان لاتا ہے باللہ، بعد بھی پر، کس پر؟ اللہ، باللہ، با حرف جر تھا، اس نے اللہ کو مجرور کر دیا، اللہ پر ایمان لاتا ہے، یومی، اب یہ یومی، الیومی، اس کے نیچے زیر ہے،
تو یہ واو کس پہ عطف ہوا پھر؟ با اس با پر. اس با کا حرف جر کا اثر اس پہ بھی آیا، اس نے اس کو بھی مجرور کر دیا. والیوم آخری، یعنی آخرت کے دن پر. ٹھیک ہے جی، یعنی کہ جو آخری دن ہوگا اس پر ایمان لے آیا، یعنی آخرت پر ایمان لے. یؤمن باللہ، جو ایمان لاتا ہے اللہ پر اور یوم آخرت پر. اس میں اب تیسری بات بھی آ جائے گی. تو یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایمان اللہ پہ اور یوم آخرت پہ لانے کا مطلب کیا ہے. وَيَتَّخِذُ، اور اچھا یہ کس چیز کے بدلے میں آیا ہے؟ یؤمن باللہ والیوم الآخر. اوپر جو بات آئی ہے اشد کفرا و نفاقا، کہ وہ اپنے کفر اور نفاق میں بہت سخت ہیں. اب اس کے مقابلے میں یہ آیا کہ کچھ ایسے ہیں کہ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر یوم آخرت پہ، ایمان بھی رکھتے ہیں. ایسے نہیں ہے کہ ایسے کیسے ہیں. اور یتخذو، اتخذ یتخذو باب افتعال، اختیار کرنا، بنا لینا، سمجھ لینا. ہاں جی، وَيَتَّخِذُ، اور وہ بنا لیتا ہے یا سمجھتا ہے. ہاں جی، ہاں جی، سمجھتا ہے. وَيَتَّخِذُ، اور وہ سمجھتا ہے. یہ کا مطلب وہ کیا ہے؟ فاعل. یہ وہ کس کی طرف اس ضمیر کا یا کا اشارہ ہے جی؟ اس من کی طرف جو ایمان لاتا ہے اللہ پہ اور یوم آخرت کی طرف، وہ سمجھتا ہے. یتخذو، بنا لینا، فعل. اب آیا ما ينفقو، ما موصولہ، جو کچھ. ينفقو، انفق ينفقو انفاقا باب افعال. انفاق کا مطلب کیا ہے؟ خرچ کرنا، خرچ کرنا، مال خرچ کرنا. تو ما ينفقو، جو کچھ وہ خرچ کرتا. ما ينفقو، یتخذ ما ينفقو، جو کچھ کس چیز کو سمجھتا ہے، یہ اس کا پہلا مفعول ہے. ٹھیک ہے جی، مفعول ہے. یعنی وہ بنا لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، جو کچھ وہ خرچ کرتا ہے اس کو سمجھتا ہے. اب دوسری بات ہے کہ کیا سمجھتا ہے. وہاں پہ کیا آیا تھا جی؟ یتخذ ما ينفق مغرما، چٹی سمجھتا ہے. اور یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ ما ينفق، جو کچھ وہ خرچ کرتا ہے اس کو کیا سمجھتا ہے. پہلا. دوسرا قربات. اب یہ یاد رکھیے گا، یہ جو جمع مؤنث سالم ہے، جیسے مسلمون. مسلمون کا کیا مطلب ہے؟ ایک مسلمان مرد. مسلمون کا کیا مطلب ہے جی؟ ایک مسلمان مرد. اب اس کو عورت بنانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ مسلمہ تن. گول تا لگائی تو گول تا لگانے کا مطلب کیا ہے کہ اس کو مذکر کو مؤنث کر دیا. اب اس کا تثنیہ ہے مسلمتانی، اور اس کی جمع ہے، اب دیکھیں یہاں سے اس کی جمع بن جائے گی مسلمات. تین یا تین سے زیادہ مسلمان عورتیں. ٹھیک ہے جی. تو حالت رفع میں اس کی شکل کیا ہے؟ مسلمات. اور نصب اور جر میں دونوں میں کیا ہے جی؟ مسلمات. مسلمات. جیسے مذکر کے لیے کیا ہے؟ مسلمن
مسلمون حالت رفع میں واو نون حالت رفع کی علامت ہے، اور مسلمین اور جر میں بھی مسلمین. ٹھیک ہے جی. اب یہ اینا اور آتن یہ نصب اور جر دونوں میں ایسے ہی آتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ قرباتن آ گیا ہے تو یہ یا نصب ہے اور یا جر ہے. جر کا تو میں نے آپ کو اصول بتایا کہ بالکل سادہ سا اصول ہے. حالت جر میں ہونے کی صرف دو ہی شکلیں ہیں. کون کون سی ہیں؟ ایک پیچھے با ہوگا یا دوسرا وہ ہوگا مضاف الیہ. ہاں جی، دو ہی شکلیں ہیں. یا اس کے پیچھے حرف جر ہو تو مجرور ہو جائے گی، زیر حالت جر میں آ جائے گی، یا مضاف الیہ ہو جائے تو پھر آ جائے گی. اب یہاں پہ کوئی مضاف الیہ بھی اس کے پیچھے مضاف بھی نہیں ہے، کوئی حرف جر بھی اس کے پیچھے نہیں ہے. تو یہ کس حالت میں آ گیا؟ یہ جر میں نہیں ہے بلکہ نصب میں آ گیا. ٹھیک ہے جی. نصب میں آیا تو نصب جو ہے یہ فعل کے بعد، اگر فعل فاعل کے بعد نصب آئے تو کیا ہوتا ہے؟ مفعول ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس نے کیا سمجھ لیا ہے؟ مفعول نمبر 1 ما ينفق، جو کچھ قرباتن، قربتن کی جمع. قربت کس چیز کو کہتے ہیں؟ قریب ہونے کو. ٹھیک ہے جی. قرباتن وہ جو خرچ کرتا ہے نا اپنا مال، اس کو اس نے سمجھا ہوا ہے ذریعہ نجات. کہاں سے آ گیا جی؟ ذریعہ قربت سمجھ لیا اس نے اس کو ذریعہ قربت سمجھ لیا. اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ قرباتن، قربت سمجھ لیا ہے عند اللہ، اللہ کے نزدیک. عند اللہ یہ ظرف ہے اور یہ اس کے ساتھ مضاف الیہ کے طور پہ آ گیا ہے اللہ تعالیٰ، اس لیے مجرور آیا اللہ کے نزدیک. ترجمہ اس کا ایسے ہوگا اللہ کے نزدیک. اللہ کی قربت کا ذریعہ اس کے نزدیک، یعنی اللہ کے نزدیک اس کو، اس کی قربت کا ذریعہ اس نے بنایا. کس چیز کو؟ جو مال خرچ کرنے کو. یعنی جب ایک آدمی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا، اللہ تعالیٰ نے یہ بات پسند کی ہے یا نہ پسند کی؟ پسند کی ہے اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اس کے پیچھے غور کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. دیکھیں اس کو آپ اس آیت کو اس انداز میں سمجھیں. 3 چیزیں آ جائیں گی، ویسے میں دونوں لکھ کے تو پھر میں اس کو واضح کر دیتا ہوں. ایک تو اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ بنایا اس نے مال خرچ کرنے کو، اور دوسرا ذریعہ کیا بنایا اس کا؟ وصلوات الرسول، اور صلواتی. اب یہ صلواتن نہیں آیا بلکہ تی آ گیا. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ مضاف آ گیا. ٹھیک ہے جی. مرکب اضافی کا یہ اسلوب ہے. صلوات الرسول. اب رسول مجرور آ گیا تو یہ کیا ہے؟ مضاف الیہ. یہ مضاف الیہ. ٹھیک ہے جی. تو ترجمہ اس کا ایسے ہوگا، صلوات کا مطلب کیا ہے؟ دعائیں بھی ہیں، اور اس کا مطلب رحمت بھی ہے، اور اس کا مطلب شفقت بھی ہے. ٹھیک ہے. تینوں چیزیں، دعائیں، رحمت، شفقت، تینوں معنی آ جائیں گے صلوات کے. تو الرسول ترجمہ ایسے ہوگا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم، الرسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب یہاں پہ ایک تو ہوگا دعاؤں اور دوسرا ہوگا رحمتوں، شفقتوں کا ذریعہ. میں یتخذ ما ينفق قربات عند اللہ وصلوات الرسول، وہ جو مال خرچ کرتا ہے اس نے اس کو سمجھ لیا ہے اللہ کے نزدیک قربت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھ لیا. یعنی یہ جو وہ خرچ کرتا ہے یہ میرے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا باعث ہے اور اللہ تعالیٰ کی قربت کا باعث ہے.
اب یہاں پہ اسلوب چیک کریں اس آیت کا تو انشاءاللہ بات مزید واضح ہو جائے گی. بالکل آپ کے سامنے ایک بات آئے گی، آپ کے سامنے آ تو گئی ہے، لیکن چلیں ہم اس کو تھوڑا سا ایمفیسائز کریں گے تو ہمیں سمجھ آ جائے گا. دیکھیں، سب سے ضروری چیز کسی عمل کی قبولیت کی کیا ہے؟ کوئی عمل آپ نے کیا ہے، نیت. نیت میں کیا چیز ہے؟ آپ نماز کی نیت کرتے ہیں، نماز کی نیت تو ہے کیا ہے؟ ایک لفظ آپ کہہ لیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض. کیا نیت کرتے ہیں آپ؟ پڑھنا کس کے لیے پڑھتے ہیں نماز؟ اللہ کے لیے. سب سے پہلی چیز شرط ہے کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے ایمان. ایمان نہیں ہے تو کوئی عمل بھی قبول نہیں. اگر دنیا کی ساری دنیا کی ویلفیئر کے کام کرتے رہو اور اس کے پیچھے اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان نہیں، آخرت پہ ایمان نہیں، تو ان کی قبولیت ہے اس کا جو اللہ تعالیٰ اگر خوش ہو گیا چلو تو دنیا میں اس کا فائدہ دے دے گا، آخرت والا معاملہ گڑبڑ ہے. تو کسی بھی عمل کی قبولیت شرط کیا ہے؟ ایمان. نمبر 2 جی، ایمان کے ساتھ ایک اور چیز اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، اخلاص. اخلاص کس کو کہتے ہیں؟ خالص ہو جانے کو. خالص ملاوٹ سے. خالص دودھ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ملاوٹ سے. اگر اس میں 2 چمچے پانی کے ڈال دیں تو خالص رہا ہے نہیں. تو اخلاص عند اللہ، ان کو اللہ کے نزدیک یہ چیز چاہیے. کیا چیز چاہیے؟ قربت. خالصتاً اللہ کے لیے ایک عمل کیا ہے. اب اس کے بعد تیسری چیز آگے یہاں پہ ہم جس عمل کو لکھنے لگے ہیں وہ ہے انفاق. یہ عمل ہے جس کے اندر یہ دونوں چیزیں شرط ہیں، ایمان اور اخلاص. اچھا، ایمان کس پہ؟ اللہ پر اور رسول اللہ پر اور آخرت پر. 3 یہ اس کہتے ہیں ایمانیات ثلاثہ. 3 ایمان. اخلاص کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ. اور کس کے ساتھ اخلاص؟ اللہ کے رسول. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اخلاص. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے کے آئے تو پھر خالصتاً انہی کی اتباعی کرنی. ٹھیک ہے جی. نیت میں کیا؟ اخلاص میں کیا ہو؟ ایمان اللہ پہ خالص، اور اتباع اور ایمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص. اب اس نے مال خرچ کیا. اب اس نے مال خرچ کیا تو نیت چیک کریں اس کی کہ وہ جو مال خرچ کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے یہ میرا جو مال ہے یہ خرچ میں کس کے لیے کر رہا ہوں کہ اللہ تک میرے قربت ہو جائے. اور دوسری بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں اور شفقت کا مجھے سہارا مل جائے. اچھا، اب ایک بات بتائیں جی، یہاں سے ہمیں ایک چیز مزید سمجھ آئی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اپنی امت کے حق میں. اگر کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی جو کوئی اللہ کے راہ میں اس انداز سے پیسہ خرچ کرے گا جنت میں چلا جائے گا، دعا موجود، اس کا مستحق بننے کا کیا ذریعہ؟ وہ عمل اختیار کر کے اللہ کے رسول کی دعا کا. دیکھیں نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر فرمائے جو بھی اس سڑک سے سکول تک جائے گا نیچے میری دعاؤں کا حقدار ہے، تو قیامت تک جو بھی کوئی اس سڑک سے سکول تک جائے گا اللہ کے رسول کی دعاؤں کا حقدار. تو یہ یاد رکھیے گا کہ جو بھی کوئی مال خرچ کرے گا اللہ کے راستے میں، یہ سمجھتے ہوئے، یہ نیت رکھتے ہوئے، پہلے ایمان ہے اللہ پہ، آخرت پہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ، پھر یہ نیت رکھ لیں کہ یہ جو میں اللہ کے راستے میں 1 روپیہ دے رہا ہوں، 10 دے رہا ہوں، 500 دے رہا ہوں، 100 دے رہا ہوں، 1000 دے رہا ہوں، جو بھی میں کسی غریب کے حاجت مند کو دے رہا ہوں، ٹوٹل 2 کاموں کے لیے دے رہا ہوں. ایک، اللہ تعالیٰ کی مجھے قربت نصیب ہو جائے، اور دوسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے دعائیں جو انہوں نے اپنی امت کے حق میں کی ہیں اللہ مجھے ان میں شامل کر لے. یہ 2 نیتیں آپ کی بالکل واضح ہونی چاہیے. تو انشاءاللہ اللہ تعالی
اس پہ ضرور ابھی بتاتے ہیں جی آگے اس آیت کے حصے میں کہ پھر ہوتا کیا ہے. وہ مال خرچ کرتا ہے، فرمایا الا، خبردار. الا کا مطلب کیا جی؟ خبردار، مطلب سن لو. انہا، بے شک، کیا چیز؟ انہا بے شک، حرف تاکید. ہا کس کی ضمیر ہے؟ کس کی ہے جی؟ ما ينفقو، جو کچھ وہ خرچ کر رہا ہے نا مال، یہ اس کی ضمیر ہے. بے شک انہا، یہ جو مال کا خرچ کرنا ہے، قربتن، قربتن لا، بے شک یہ جو انہوں نے مال خرچ کیا ہے یہ ذریعہ باعث قربت ہے. لام تعلیل کے لیے، ہم ان کے، یعنی ان کے لیے یہ باعث قربت ہے. اللہ، یعنی جو انہوں نے سمجھا تھا، جو نیت کی تھی، یہ جو مال ہم نے خرچ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی قربت اللہ کرے مل جائے، اللہ نے کہا جاؤ پھر قربت مل گئی. قربت سے یہاں مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی، برکتوں کی قربت. اللہ کی رحمتیں قریب آ جاتی ہیں، برکتیں قریب آ جاتی ہیں، اللہ کی طرف سے بخشش قریب آ جاتی ہے. انہا قربت لہم، اور اس قربت کی مزید اللہ تعالیٰ نے تشریح کیا فرمائی ہے؟ سیدخلہم اللہ، سا حرف استقبال، یدخلو، سا ان قریب، یدخلو، ادخلا، اس نے اس کو داخل کیا ہے کہ دخلا، وہ خود داخل ہوا. اور ادخلا باب افعال متعدی ہو گیا، لازم متعدی ہو گیا، کسی اور پہ اس کے فعل کا اثر ہونے لگا. ادخلا، اس نے اس کو داخل کیا. تو یدخلو وہ داخل کرتا ہے، اور سا یدخلو وہ داخل کرے گا، کیونکہ یہ حرف استقبال مستقبل میں لے جائے گا. وہ داخل کرے گا ہم، ان کو، کن کو؟ وہ جو مال خرچ کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں، اللہ کی قربت کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں اور دعاؤں کے لیے. سیدخلہم اللہ، آگے ملانے کے لیے پیش لگائی ہم اللہ، اللہ حالت رفع میں آ گیا تو پتہ چلا یہ جو وہ ہے اس فعل کا، یہ جو فاعل ہے اور داخل کرنا فعل ہے، اس فعل کا جو فاعل ہے وہ کون ہے؟ اللہ ہے. یعنی اللہ داخل کرے گا. سیدخلہم اللہ، اللہ جلد ہی داخل کرے گا ان کو، ان لوگوں کو، فی میں، فی حرف جر ہے تو اس نے کیا کیا جی؟ مجرور کیا، رحمتی، رحمتی ہی، رحمتن نہیں آیا تو یہ کیا ہو گیا؟ مضاف ہو گیا. اسم جمع ضمیر، ان دونوں کا آپس میں ملنا کمپوزیشن مرکب اضافی کی. ترجمہ اس طرح کریں گے سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، ہی اپنی رحمت میں. سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، اللہ تعالیٰ ان کو جلد ہی اپنی رحمت کے اندر داخل کرے گا. اب یہ یہاں پہ اللہ کے ناموں کے بارے میں غور فرمائیں. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، ان حرف تاکید اوپر آ چکا ہے، حرف تاکید یعنی کہ بے شک، یقیناً اللہ، یہ عامل ہے، اس نے عمل کیا، اللہ تعالیٰ کی حالت رفع کو کس میں بدل دیا؟ نصب میں. ترجمہ وہی رہے گا لیکن انہوں نے اللہ کو کیا کر دیا؟ اللہ، زبر دے دی. بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے جی؟ غفور،
غفور بڑا بخشنے والا، مبالغے کا صیغہ، بخشنے والا، رحیم بڑا رحم کرنے والا ہے۔ غور کیجئے گا یہاں پہ، ان لفظوں پہ غور کیجئے گا۔ مال خرچ کرنے سے دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے دو صفاتی نام لکھے۔ مال خرچ کرنے سے سب سے پہلے کیا ہوگا جی؟ اس ایمان کے بعد اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے سب سے پہلی چیز کیا ملنے والی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مغفرت۔ دی رضامندی کہاں سے آ گئی؟ مغفرت ملنے والی ہے، بخشش ملنے والی ہے۔ جب آدمی مال اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس کے ذریعے بخشے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ اور دوسری چیز جو انہوں نے چاہی تھی قربات، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، اللہ اسے اپنی رحمت میں داخل کر لے گا۔ اور اللہ کی رحمت کیا؟ جب اللہ کی رحمت کسی پہ ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ دیکھیں، جب کوئی باپ اپنے بچوں پہ مہربان ہو جاتا ہے یا کوئی بھائی پہ مہربان ہو جاتا ہے تو وہ اسے کسی مشکل میں مبتلا نہیں کرتا، یا اگر مشکل ہے تو اس کو اس کے اندر دیکھیں نا، مہربان ہونا کیا ہے؟ اگر آپ دیکھتے ہیں کوئی بچہ گر گیا ہے نیچے تو اس کے ساتھ نا مہربانی کیا ہے کہ وہ گرا دے، اور مہربانی کیا ہے کہ آپ اس کو، یا کوئی گرنے لگا ہے آپ کے سامنے تو مہربانی کیا ہے کہ آپ اس کو گرتے ہوئے کو پکڑ لیں۔ وہ شاعر نے کہا تھا نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساکی، یعنی جو بندہ گرنے لگا اس کو ہاتھ رکھ لے کہ یہیں گر ہی نہ جائے۔ تو گرنے والے کو اس کے گرنے میں، اس کی مشکل کے اندر مدد کے لیے پہنچ جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا ہے۔ جب بھی آدمی کہیں کسی مشکل میں ہوگا تو اللہ کی رحمت دامن گیر ہو جائے گی اور وہ اس کو کسی بھی بڑے مسئلے میں ڈالنے سے پہلے ہی بچا کے پار لے جائے گی۔ اس کی بڑی بڑی مثالیں آپ کو قرآن حکیم میں مل جائیں گی۔ سورہ بقرہ کے اندر قصہ طالوت و جالوت آپ کو ملتا ہے، ہاں جی، کہ پہلے انہوں نے کہا چلو نکلو، انہوں نے کہا مانتے ہی، بادشاہ آ گیا، وہ بھاگ گئے، پھر چلو جی آگے، پھر رستے میں آیا تو ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ تعالیٰ نے ایک نہر لے آئی، ہاں جی، کوئی بندہ پانی نہ پیے، ہاں چلتے چلتے کوئی چلو پی سکتے، اس سے زیادہ نہیں پی سکتے، کھڑے ہو کے پانی، جس نے پانی پیا وہ ہم میں سے نہیں، جو پانی پیتے رہے پیچھے رہ گئے۔ پھر آگے سامنے کہتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے 313 کی تعداد میں سامنے جالوت آیا ایک بڑے لشکر کے ساتھ، تو انہوں نے دعا کی ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین، اللہ آج اس کے ساتھ لڑنے کی طاقت ہم میں لا طاقت لنا اليوم، آج تو ہمارے اندر طاقت ہی نہیں ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا جی؟ اللہ کی رحمت دامن گیر ہو گئی۔ جنگ ہونے سے پہلے ہی قتل داؤد جالوتا، حضرت داؤد علیہ السلام وہاں پہ بکریاں چرا رہے تھے، انہوں نے مارا ایک وہ اپنا گلیلز کے ساتھ اس کو پٹکار، اس کی آنکھ سارا لوہے میں ڈوبا تھا جالوت، ایک آنکھ ننگی تھی، اس کے اندر سے نکل کے اس کے دماغ میں چلا گیا، وہ مر گیا، وہ مر کے گرا، ساری فوج بھاگ گئی۔ اللہ خیر سب۔ تو اللہ تعالیٰ کا کیا اصول ہے جی؟ کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو اس کی وسعت سے بڑھ کر آزمائش میں ہاں جی چلو دیکھ لیتے ہیں جی کتنی ہاں جی 100 او جی ابھی جاتے ہیں اس پہ۔ ویسے اہم ترین آیت ہے یہ، بہت اہم آیت، تو نہیں اس کے ساتھ تو یہ ٹچ نہیں کر رہی، یہ ان سے ہٹ کے کچھ لوگ ہیں، یہ آراب میں سے نہیں ہیں۔ ہاں جی چلیں جی اس کو کل ہی پڑھ لیں گے، بہت ہی عام ترین آیت ہے، اس کو پھر جلدی گزر بھی نہیں سکتے تو یہ بہت لمبا لیکچر ہو جائے گا یہ۔ چلیں جی پڑھ لیتے ہیں پھر اس کو۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن
باللہ والیوم الآخر ویتخذ ما ينفق قربات عند اللہ وصلوات الرسول الا انہا قربۃ لہم سیدخلہم اللہ فی رحمتہ ان اللہ غفور الرحیم. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللہم من احییته منا فاحیه علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفه علی الایمان. اللہم اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. اللہم اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہم ارحمنا فی اولادنا وفی بناتنا وفی بیوتنا وفی امورنا وفی امرنا هذا. اللہم یسر لنا هذا الامر. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم.